عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے پیغمبروں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اسی قوم کی زبان میں بھیجا جس قوم کے اندر ان کو تبلیغ کرنا تھی، جس قوم کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. جو قوم جو زبان بولتی ہے اس کا اثر اس کے سماج پر، اس کی تہذیب پر، اس کے تمدن پر، اس کے کلچر پر پڑتا ہے. چنانچہ توریت، انجیل، یہ زبانیں جب موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی اسی زبان میں نازل فرمائی. عبرانی زبان، سریانی زبان، یہ زبانیں کہلاتی تھیں. قرآن چونکہ عربوں میں لیے آیا اور نبی علیہ السلام بھی عرب تھے، اور جس قوم کی طرف آپ کو سب سے پہلے بھیجا گیا وہ عربی قوم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا. پھر اس کا ٹرانسلیشن پوری دنیا میں جتنے زبانیں ہیں ان کے اندر اس کا ترجمہ ہوتا رہا، اور اس کے ترجمہ، اس کی تفسیر پوری دنیا میں ہر زبان کے اندر چلتی رہی. ہمارے ملک میں سب سے اہم زبان جو ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ اردو زبان ہے. اردو زبان میں تمام تہذیبی وراثت ہماری موجود ہے. کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ آپ کو اردو میں ملے گی. ٹھیک ہے، اب لوگ ہندی میں، انگلش میں اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں، لیکن قرآن کی اس ملک میں اکثر وہ تفاسیر جن کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں وہ اردو زبان میں موجود ہے. حدیث کی وہ تشریحات جس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں وہ اردو زبان میں موجود ہے. وہ اسلامی روایات اور وہ اسلامی کتب جو ہماری تہذیب کا ورثہ ہے اور ہماری وراثت ہے وہ اسی زبان میں موجود ہے. ہمارے ملک کی دوسرے نمبر کی زبان اردو، لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس زبان کو ہماری گورنمنٹ نے دوسرے نمبر کیا، اس کو پتہ نہیں کون سا نمبر، کوئی نمبر بھی دیا ہے یا نہیں دیا، بہت پیچھے اس زبان کو چھوڑ دیا ہے. اور سب سے بڑا حملہ کسی بھی قوم پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان، اس کے کلچر، اس کی تہذیب، اس کے تمدن کو ختم کر دو تو وہ زبان بھی ختم ہو جائے گی اور اس مذہب سے بھی لوگ آشنا نہیں ہوں گے جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے بھیجا. بڑا ٹائم لگے گا کسی بھی اور دوسری زبان کو ہمیں سمجھنے کے لیے اور اس کو بالکل اپنانے کے لیے، جیسے کہ ایک مادری زبان ہوتی ہے. اس وقت اس کی اگر زب و حالی کا ذکر کیا جائے، اس کی پریشانی کا ذکر کیا جائے تو انقلاب اخبار جو نکلتا ہے اس کی خبر کے مطابق جو آکاش وانی کی جو سروس کہلاتی تھی، جو 24 گھنٹے چلتی تھی، اس کو کم کر کے 11 گھنٹے کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر دوسرے اور پروگرام نشر کیے جاتے ہیں.
ہمارے بزرگ ہمارے بڑوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اس وقت اس ماحول کو دیکھا ہے، ہمارے اساتذہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے اور سنتے تھے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے، اور فوراً ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ اب ہم اس خبر کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جو خبر اب نشر ہونے والی ہے، اور لوگ کان لگا کر اس کی طرف کو دیکھتے تھے۔ اب تقریباً وہ جو خبروں کی نشریات تھیں وہ سب بند ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اردو میں جتنا مواد ہوتا تھا وہ بھی بالکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بذات خود میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ محرم کے مہینے پہ، حج کے موقع پر، شب برات، شب قدر کے موقع پر میرے پروگرام بھی نشر ہوتے تھے، اور وہاں پر میں جا کر اس کو وہ کراتا تھا، اور وہ پروگرام بھی نشر ہوتے تھے۔ اس کا کہیں فارسی میں ترجمہ ہوتا تھا، کہیں اردو میں ترجمہ ہوتا تھا۔ اب 4-5 سال سے نہ کوئی اطلاع ہے کہ بھئی آپ اس موضوع پر اپنی بات کو جو ہے وہ ٹیپ کرا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اردو زبان کی ایک چاشنی تھی وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، دنیا کی زبانیں جبھی ختم ہوتی ہیں جب انسان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اقبال نے بہت اچھی بات کہی ہے، پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوگی، پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، اس کے بعد کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ یعنی اگر کسی قوم کی شوکت اور شان و شوکت کو ختم کرنا ہے تو اس کی فکر کو ختم کر دو، اس کی سوچ کو ختم کر دو، اس کے کریکٹر اور اس کے عملی کردار کو ختم کر دو، تو وہ خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج اردو کا معاملہ ہمارے ساتھ بالکل یہی ہے، ہماری فکر ختم، ہماری سوچ ختم، ہمارا کریکٹر، ہمارا وہ عمل ختم، اور ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے، بالکل لاوالی ہے ہم اس طرف سے، اور اس کی کوئی اہمیت ہم محسوس ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے تو ایک ہی چیز دیکھی، کھایا، کمایا، اور اچھی طریقے سے اپنی زندگی کے جو طور طریقے تھے ان کو گزارنے کی ہم نے کوشش کی۔ باقی نہ ہمارا کوئی اردو اسکول، نہ اردو کوئی اکیڈمی، نہ اردو سکھانے اور پڑھانے کی کوئی جگہ، بس ہم اپنے مزے میں مست ہیں۔ جس کے پاس جس کو جو دولت ہے وہ اس پر اتنا مطمئن ہے کہ جیسے آج یہ میرے پاس رہے۔ اسپین میں ساری دولتیں ہمارے پاس تھی، یہاں تک کہ علم بھی ہمارے پاس تھا، مدارس بھی ہمارے پاس تھی، مساجد بھی ہمارے پاس تھی۔ 800 سال تک ہم نے وہاں پر اس پر حکومت کی، لیکن آج اس جگہ پر کوئی ہمارا نام لیوا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ ہندوستان یہ وہ ملک ہے جو ایک تہذیبی طور پر، مشترکہ طور پر اردو زبان کو استعمال کیا جاتا تھا، اور سب لوگ کسی بھی مذہب کے تفریق کے بغیر سب لوگ اردو بولتے تھے، اور وہ پرانی روایات جو ہمارے ملک کی روایات تھیں ان کو باقی رکھا جاتا تھا۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بنے ہمارے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، اور پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے۔ لیاقت علی خان نے اپنی جگہ پر ایک اعتراف کیا کہ جتنی اچھی زبان پنڈت جواہر لال نہرو اردو بول سکتے ہیں میں نہیں بول سکتا، حالانکہ میرے ملک کی سرکاری زبان۔ یہ ہمارے ملک کا ایک تاریخ تھی، ایک روایات تھی۔ سکھ بولتا ہے، مسلمان بولتا ہے، ہندو بولتا ہے، سر پر جادو چڑھ کر بولتا ہے۔ ابھی تہذیب باقی ہے ہماری،
ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے، جس شہر کے اندر اردو بولی جاتی ہے اس کی تہذیبیں اور اس کے تمدن بالکل علیحدہ ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ زبان مسلمان بولتے ہیں، یہ غلط فہمی. ہم لوگ تاریخ سے ناواقف ہیں. جگناتھ آزاد کوئی مسلمان نہیں تھے، لیکن بہترین اردو علامہ اقبال کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. چکبست یہ غیر مسلم لیکن بہترین اردو. رگھوپتی سوائے فراق گورکھپوری غیر مسلم لیکن بہترین اردو. اسی طریقے سے ہمارے ابھی حال ہی میں آجہانی ہوئے ہیں پنڈت آتشی گلزار، موہن آتشی گلزار دہلوی، بہترین اردو بولتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں داغ کا پوتا ہوں. اور جس ملک میں بھی جاتے تھے اردو روایات کی، اردو کی وہ ترجمانی کیا کرتے تھے. اب یہ تہذیبی روایات ہم سے ختم ہوتی چلی گئی. اس کو ہم نے کیا کیا؟ اس کو بھی ہم نے مذہبی اعتبار سے تقسیم کر دیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے سکھ اور سردار جو طبقہ تھا وہ بھی بہترین اردو. آج کے زمانے میں چلے آج کے زمانے میں کیا، ہم نے تو ان لوگوں کو بھی سنا ہے. کنور مہندر سنگھ بیدی سحر جو ملک کے 4 بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جوش ملیح آبادی، کنور مہندر بیدی سحر اور دوسرے بھی کچھ شعراء تھے. اب آپ کنور مہندر سنگھ بیدی شہر کو اگر اردو سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے اور کسی بھی شاعر کو کوئی ایک شعر زندہ رکھتا ہے. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ سردار شاعر جو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ اپنی تہذیبی روایات کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے ملک کی ثقافت اور تہذیبی روایت کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے سینکڑوں نظمیں ہیں آپ سنیں گے. اسی طریقے سے آج کے دور میں سریندر سنگھ شجر یہ اپنی شاعری کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اشوک ساحل مظفر نگری، آج ان کی شاعری کو اٹھا کر دیکھو تو پتہ لگے گا کہ مکمل اردو کا ترجمہ. ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اردو نہیں بول پاتے اور وہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری ترجمانی بھی یہی کر رہے ہیں. چنانچہ ایک شعر مجھے ان کا یاد آیا، جس نے میری اردو زبان کو دہشت گرد کہا ہوگا. یہ مسلمانوں کی زبان کے ساتھ ملا دیا تھا نا لوگوں نے. جس نے میری اردو زبان کو دہشت گرد کہا ہوگا اسے تو اپنی ماں کا دودھ بھی کڑوا لگا ہوگا. اس لیے کہ یہ مادری زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے. اور جو ماں کے زبان کو برا کہے یا ماں کی زبان کو سمجھ نہ پائے یا اس کے اوپر تنقید کرے تو اس کا مطلب یہ کہ تجھے اپنی ماں کا دودھ جو ہے وہ کڑوا لگ رہا ہے. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اس طرح کی شاعری کر کے یا اس طرح کا پیغام دے کر اردو کی حقیقت کو وہ سمجھانا اور سمجھنا چاہتے ہیں. اس لیے اب ہم صرف اس بات پر روئیں کہ ہمارے اسکول نہیں ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں اسکول نہیں دیے. آکاش وانی کی جتنی خبریں نشر ہوتی تھیں اردو سروس، آل انڈیا اردو سروس کے نام سے، وہ اکثر و بیشتر ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب ہم کب تک روئیں گے؟ کیا ہماری اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ قدرت نے ہمیں اگر دولت دی ہے تو ہم کم سے کم اتنا انتظام کر لیں کہ اردو کو سمجھنے کی کوشش کریں، اردو کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اردو کا تعاون کریں، اردو کی جو بھی ہم سے مدد ہو سکتے ہیں ہم وہ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اہل مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری تہذیبی روایات موجود ہیں اس زبان میں. اس لیے ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں، اس لیے توجہ دلانا آپ کو یوں ضروری ہے. مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے،
برطانیہ کے ویسرائے آئے تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. وہ خالص انگلش بول رہے تھے اور یہ خالی اردو. تو درمیان میں جو ترجمان ہوتا ہے ٹرانسلیشن کرنے والا, وہ ان کی بات کو وہاں تک پہنچا رہا تھا. ان کا ترجمان یہ کہہ رہا تھا, ان کا ترجمان ان سے یہ کہہ رہا تھا. ایک جگہ پر مولانا کی بات کو غلط بیان کر دیا انگلش میں. مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کو غلط بیان کر دیا اس ویسرائے کے سامنے. تو مولانا نے ٹوکا. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ تم یہ غلط بیانی سے کام کیوں لے رہے ہو, ترجمہ صحیح کرو, میرا مقصد جو ہے کہنے کا وہ یہ ہے. خیر انہوں نے پھر اس کی تصحیح کی. تو ویسرائے نے ایک بات یہ کہی کہ مولانا جب آپ انگلش بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو پھر ترجمان کی بیچ میں ضرورت کیا ہے؟ ہم دونوں مل کر انگلش میں گفتگو کرتے ہیں, آپ بھی انگلش سمجھتے ہیں, میری تو مادری زبان ہے انگلش. تو مولانا نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے. کہا کہ 7 سمندر پار رہ کر تم یہاں پر آئے ہو اور اپنی تہذیبی کلچر اور اپنی ثقافت اور اپنے تمدن اور اپنی زبان کو نہیں چھوڑ رہے ہو, تو جو میرے ملک کی اصلی مادری زبان ہے میں اس کو یہاں پر رہتے میں کیوں چھوڑ دوں؟ لہذا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اور درمیان میں جو واسطہ تھا اسی طریقے سے پھر آپ کی گفتگو کی. تو یہ ایک عجیب معاملہ تھا کہ جب کسی شخص کو اردو سے محبت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کی گفتگو بھی کرتا ہے. مولانا کی کتابیں پڑھ کے دیکھو تو آب حیات, اور نہ معلوم کتنی کتابیں آپ کی ہیں. شہید اعظم آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے میدان کربلا پر, لاجواب کتاب ہے, اور ایسی اردو, فصیح اردو کہ ہم اس کو پڑھنے میں کئی وقت لگیں گے ہمیں سمجھنے میں کہ یہ الفاظ انہوں نے کیا کہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ نے اردو کی خدمت کی ہے, اور اس وقت رہ کر آپ نے اردو کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو آج آپ یہ امید رکھو کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو کوئی اردو اسکول علیحدہ سے دے دے. اردو اسکول تو ہوگا لیکن وہاں پر ٹیچر غائب ہوگا. اردو کا نام تو وہاں پر ہوگا لیکن وہاں پڑھانے والے اور پڑھنے والے سب غائب ہوں گے. جو ہوگا صرف آن پیپر ہوگا, حقیقت میں کچھ نہیں. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر اردو کو باقی رکھا ہے اور اگر اردو باقی ہے تو یہ مدارس اسلامیہ میں اردو بولی جاتی ہے. اور یہ جو تہذیبی مشاعرے ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں, اب تو مشاعروں کے معیار بھی بہت گر گئے, بہت گر گئے. وہ مشاعرے جو حقیقت میں اردو کی اردو کے ایک ترجمان ہوا کرتے تھے اس میں بہت کمی آ گئی. لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک, کسی نہ کسی شکل میں اب بھی اس اردو کو باقی رکھنے کے لیے یہ 2 چیزیں موجود ہیں, ایک مدارس اسلامیہ اور ایک یہ اردو کے مشاعرے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں علی گڑھ یونیورسٹی, جامعہ ملیہ, عثمانیہ یونیورسٹی اور دوسری جگہوں پر جو پروفیسر وہاں پر فصیح اردو بولتے ہیں, یا جو بڑے شعراء اپنی قیمتی نصائح, اپنی قیمتی ناصحانہ گفتگو کرتے ہیں, وہ اس اردو کے اس تہذیبی انداز میں کرتے ہیں کہ جو حقیقت میں دوسروں تک اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پہنچایا جا سکتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میں منع نہیں کر رہا کہ آپ انگلش کا اخبار نہ خریدیں, ہندی کا اخبار نہ خریدیں, خریدیے, پڑھیے, لیکن ایک 5 روپے کا اخبار اگر آپ اردو کا خرید لیں گے, آپ نہ پڑھیں لیکن اردو کے ساتھ آپ کا تعاون ہو جائے گا. ہم لوگوں کا مزاج یہ بنا ہے کہ 50 روپے 100 روپے کا
ہم کناٹ پلیس میں پان کھانے کے لیے تو چلے جائیں گے، لیکن 5 روپے کا ہم اردو اخبار نہیں خرید سکتے۔ اگر اردو اخبار بھی ہوگا تو سوچیں گے کسی کا اخبار مل جائے تو پڑھ لیں۔ اردو کی کتابیں خریدنے کا ذوق اور شوق جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ تو کم سے کم اگر آپ اردو کی کتابیں نہیں خرید سکتے تو کسی ایسے پڑھنے والے کو اردو کی کتابیں خرید کر دے دو جس کی وجہ سے اس کی کچھ معلومات میں اضافہ ہو جائے اور اس کو کچھ اردو کا سلیقہ جو ہے وہ آ جائے۔ تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم لوگ بالکل اس کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے طور طریقے کو اس طریقے سے باقی رکھیں کہ اردو کے 2 لفظ بھی اگر آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئے تو یقیناً پھر آپ کے لیے وہ بڑا مفید ثابت ہوگا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے۔ موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے۔ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا موت سے۔ جب موت آئے گی تو آئے گی، کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر بہرحال انہوں نے کہا کہ موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو۔ اگر آپ دوسروں کے ذہن میں زندہ ہیں تو یہ گویا کہ آپ ویسے تو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کا نام جو ہے وہ باقی رہے گا۔ جن لوگوں نے جس لائن میں بھی خدمت کی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو 600 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج ہم ان کا نام لیتے ہیں اس لیے کہ وہ فارسی زبان کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی تھے۔ ان کی کتابیں گلستہ، بوستہ، کریمہ یہ آج تک پڑھائی جاتی ہیں فارسی میں۔ تو بہت سے لوگوں کی جو اردو تصنیفات ہیں وہ چاہے سرکاری طور پر پڑھائی جائے یا نہ جائے، لیکن کم سے کم آپ تو ان کو پڑھنے والے بنے تو کم سے کم ایسا ہونا چاہیے۔ رہی بات ان لوگوں کی جو دوسروں کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اردو کو مٹا دیا جائے، دیکھو اردو مٹ تو نہیں سکتی انشاءاللہ العزیز، نہیں مٹے گی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، یہ بات بھی کم وقت نے اردو میں کہی۔ یہ ہماری زبان میں خود بخود اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ ہمارے آ گئے ہیں کہ اردو زبان خود بخود بولنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کسی شاعری کا مجھے شعر یاد آتے چلے جا رہے ہیں، پھر میں اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ بولتے سب ہیں لکھتا کوئی نہیں، بولتے سب ہیں لکھتا کوئی نہیں، میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے۔ یعنی لکھنے کی تو کسی کو جرأت نہیں ہے، لیکن زبان پر الفاظ وہی اردو کے ہیں۔ تو یہ اردو کا بولنا، یہ اردو کا زبان پر آ جانا، یہی اردو کی بقا کی علامت ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، میں نے آپ کو یہ موضوع اس لیے رکھا، مجھے یہ بہت دن پہلے 15-20 دن سے میں سوچ رہا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہ جب ذرا طبیعت اچھی ہوگی تو ذرا ذہنی طور پر میں آمادہ ہوں گا تو اس مضمون کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ میری آپ سے درخواست یہ کہ جہاں جہاں جو بھی اردو کا تعاون ہو سکے آپ اردو کا تعاون کریں، اپنے بچوں کو اردو سکھانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کے اندر وہی تہذیبی الفاظ جو اردو کے اندر بولے جاتے ہیں وہ بولنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لو بھائی، سنت